بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھیل یوں ہی شروع نہیں ہوا کرتے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا کردار جو چھلاوے کی طرح پوری مسلم دنیا کی عزت نفس پامال کرتا، سکرین پر ناچتا، بیت المقدس کے گنبد پر اپنے ناپاک قدم رکھتا ہے۔ ایک ایسی سیریز جس میں اسلامک کلچر کو جاہل اور بدھوں کا کلچر دکھایا جا رہا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں اساسن کریڈ سیریز کے بارے میں۔ اس سیریز کے ذریعے ایک زائنسٹ کرسچن جنگجو کا جو خاکہ پوری دنیا کے بچوں کے ذہنوں میں ابھارا جا رہا تھا وہ نہایت پاورفل تھا۔ یہ سیریز 5th جنریشن وار میں امت مسلمہ کے لیے ایٹم بم سے کم نہیں تھی۔ یہ بک سیریز سے ویڈیو سیریز میں کنورٹ ہوئی، پھر اسے گیمز میں کنورٹ کر کے ہر گھر کی دہلیز تک پہنچا دیا گیا۔ یہ وہ سیریز ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور بیت المقدس کی بے حرمتی دکھائی گئی ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس سوائے بے بسی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ عیسائی اس سیریز کے ذریعے اپنی بہادری، چلاکی اور بے جگری کا کھل کر مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ باطل چاہے کتنا ہی پرکشش کیوں نہ ہو، کبھی انسانی فطرت کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ انسانی فطرت میں اسلام موجود ہوتا ہے۔ ناظرین، اساسن کریڈ اور گیم آف تھرون کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ اچانک اقوام عالم نے ایک دھن اور اس دھن کے اندر ایک للکار کو سنا۔ ناظرین، ایک ارطغرل غازی وہ تھا جس نے 1000 سال قبل اساسن کریڈ کا پہلا ورژن یعنی صلیبی اور منگول فوجوں کو وقت کی راکھ بنایا تھا، اور دوبارہ جب اساسن کریڈ نے میدان اور شکل بدل کر مسلمانوں کی عظمت کو تار تار کرنا چاہا تو ارطغرل ایک بار پھر میدان کارزار میں موجود تھا، اور آج کی تاریخ میں اساسن کریڈ کے ٹاپ 10 رینک سے باہر ہونے پر BBC، الجزیرہ، وائس آف امریکہ سمیت پوری دنیا کا یہودی میڈیا ارطغرل غازی پر چڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں لبرلز، ایتھیسٹ، فیک قومیت پرست، مولوی بیزار اور مولوی پرست ہر طرف سے چیخو پکار بتا رہی ہے کہ اساسن کریڈ اور اسلام مخالف گیموں پر خاموشی اختیار کرنے والوں سے اب درد سہا نہیں جا رہا، جبکہ ابھی میری قوم کے بچوں نے 5th جنریشن وار میں دشمن کی طرف یونس ایمرے اور سلطان عبدالحمید ڈرامے کا ایٹم بم چلتے دیکھنا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی سیریز کے بارے میں کچھ خاص باتیں ڈسکس کریں گے، مثلا اس کے شوٹنگ پوائنٹس، شوٹنگ سے کچھ دن پہلے کیا ہوتا رہا، اس کی شوٹنگز کہاں کہاں ہوئی، اس سیریز کا ایکٹرز کی زندگی پر کیا اثر ہوا، اور کس طرح اس ڈرامے کے غیر مسلم فینز اداکاروں کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج ہم مختصر ترین وقت میں ان سب چیزوں پر بات کریں گے۔ خاتون حضرات، میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کیجئے۔ ناظرین، یہ ڈرامہ استنبول کے ایک نواحی گاؤں ریوا میں فلمایا گیا۔ ریوا میں فلمانے کی وجہ اس کی سپر لوکیشن ہے، جہاں اس میں اونچی نیچی پہاڑیاں اور سبز میدان ہیں، بڑے بڑے جنگلات اور ندیاں ہیں۔ وہیں یہ استنبول کے کافی نزدیک بھی ہے۔ چونکہ اس ڈرامے کی کاسٹ 5000 لوگوں پر مشتمل ہے، لہٰذا کسی دور مقام پر شوٹنگ اور 5000 لوگوں کو لانا لے جانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایکٹرز استنبول ایئرپورٹ سے آدھ پونے گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ کسی بھی قسم کی تاریخی فلمیں کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ناظرین، اینجن آلٹن جو کہ اس ڈرامے میں ارطغرل غازی کا کردار نبھا رہے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں ڈرامہ سائن کرتے وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ ڈرامہ بذات خود ان پر کس قدر اثر انداز ہوگا۔ ڈرامے کی شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے 5000 لوگوں کی کاسٹ کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بانٹ دیا گیا، جنہیں ٹرینڈ کرنے کے لیے ہالی ووڈ سے اسٹنٹ مین اور اسکل ٹیچرز ہائر کیے گئے۔ ڈرامے کی شوٹنگ سے 3 مہینے پہلے تک تمام اداکاروں کو باقاعدہ جنگی تربیت دی گئی۔ گھڑ سواری، تلوار زنی، دشمن کو للکارتے ہوئے ووکلز کیسے لیول پر رکھنے ہیں، یہ سب چیزیں سکھائی گئی۔ ناظرین، اینجن آلٹن کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ سیریز بھی دوسرے ڈراموں کی طرح ہی تھی، یعنی مجھے صرف پیسہ کمانا تھا، لیکن شوٹنگ سے کچھ دن پہلے ہمیں اس بات پر قائل کیا گیا کہ اساسن کریڈ جیسے اسلام مخالف کنٹینٹ کے لیے ہمیں شمشیر بے نیام ثابت ہونا ہے، اور یہ ایک
جہاد ہے، اور ہم ہی وہ مختصر سا طبقہ ہیں جو اس سیریز کے ذریعے پوری امت کی ڈائریکشن طے کر سکتے ہیں۔ تو انجین ایلٹن کہتے ہیں کہ ہماری پوری کاسٹ بہت زیادہ جذباتی ہوگی، شاید پیسے کے لیے ہم اتنا بہتر کام نہ کر پاتے جتنا ہم نے خود کو شمشیر بے نام سمجھ کر کیا۔ ناظرین، دلچسپی کا پہلو یہ بھی ہے کہ ڈرامے میں دکھائے جانے والے تمام انڈور شاٹس ترکی کے کسی دور دراز مقام کے نہیں، اور نہ ہی یہ کسی پرانے شہر کے ہیں، بلکہ استنبول شہر کی ایک ویران فیکٹری میں ہی فلمائے گئے ہیں۔ یہ اس فیکٹری کی تصاویر ہیں جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی اور ایک بہت بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ڈائریکٹرز نے اسی فیکٹری کے صحن میں گتے اور لکڑی سے 1000 سال پرانے مکانات تعمیر کروائے اور فیکٹری کے حال اور کمروں کو صلیبی اور منگول شہنشاہوں کے محلات دکھایا۔ ڈرامے کے ایک اور اہم کردار سلیمان شاہ، جن کا اصل نام سردار گوکن ہے، انہوں نے کہا کہ میں سچ میں خود کو سلیمان شاہی سمجھتا ہوں اور اپنے کندھوں پر اپنے قبیلے اور امت کا ویسا ہی بوجھ محسوس کرتا ہوں جیسا 900 سال قبل اصل سلیمان شاہ نے محسوس کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں جذباتی سینز میں کبھی آنسو نکالنے کے لیے کوئی دوا استعمال نہیں کرتا۔ ختم نظرات، کردوگلو۔ ناظرین، ڈرامے میں کردوگلو کا کردار کافی نیگیٹو رہا ہے۔ ریوا میں جب ان کی لاسٹ شوٹنگ تھی، یعنی انہیں اپنی غداری کی وجہ سے سر قلم کروانا تھا ڈرامے کے اسکرپٹ کے مطابق، لیکن شاٹ اوکے ہونے کے بعد یہ کافی جذباتی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس ڈرامے کو جاب سمجھ کر کرنے آئے تھے، لیکن یہ ڈرامہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، میرے لیے اس کو چھوڑ کر جانا خاصا مشکل ہے۔ کردوگلو، جن کا اصل نام اوکان والنی ہے، یہ ڈرامے سے ہٹ کر ایک نہایت وفادار، خوش مزاج اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ ناظرین، ارطغرل سیریز کی شوٹنگ ریوا اور استنبول کی اس فیکٹری میں جب تک جاری رہی، سرکاری افسران اور وزراء خود جا کر اس ڈرامے کی نگرانی کرتے رہے۔ ریوا میں طیب اردگان خود گئے اور ایکٹر سے وہی باتیں دہرائیں جو پہلی شوٹنگ سے پہلے سمجھا دی گئی تھی۔ ختم نظرات، اس ڈرامے میں ٹیکنیکلی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کاسٹ رکھنے والا ڈرامہ ہے۔ اگر اساسن کریڈ یا کسی ہالی ووڈ سیریز مثلاً ہیری پوٹر کی بات کی جائے، گیمز آف تھرونز جیسی سیریز سے موازنہ کیا جائے، تو بجٹ کے حساب سے ارطغرل سیریز ہالی ووڈ سیریز کے پاس بھی نہیں پڑتی، یعنی اتنے کم بجٹ میں یہ سیریز بنائی گئی ہے۔ لیکن خواتین حضرات، اب اطلاعات یہ ہیں کہ ارطغرل غازی سیریز دیکھنے کے بعد غیر مسلم شائقین اب اس ڈرامے کے اداکاروں کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ناظرین، کیا اساسن کریڈ، ہیری پوٹر اور گیمز آف تھرون کا جادو اتنا ہی کمزور تھا کہ غیر مسلم شہری اس محض ایک ڈرامے کے پیچھے اپنی پوری زندگی بدلنے چل نکلے ہیں؟ ختم حضرات، اسلام دشمن قوتوں نے جتنا بھی کنٹینٹ پروڈیوس کیا ہے وہ انسان کے سفلی جذبات کی تسکین تو کرتا ہے، لیکن انسانی روح کے اندر اللہ نے جو نور رکھا ہے اس کو ابھرنے کے لیے کنوینس نہیں کرتا۔ معزز خواتین حضرات، ارطغرل غازی سیریز کی خوبی یہ ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو ایک انسان کی عظمت کو بلند کرتی ہیں۔ حالانکہ جن غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے یا بعد میں کریں گے، انہوں نے اس ڈرامے میں صلیبی مرتے نہ دیکھے ہوں گے، یہودی اور عیسائی نظریات مٹی میں ملتے نہ دیکھے ہوں گے، سب کچھ دیکھا ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم کمیونٹی کی وحدت اور اس وحدت کی حصار میں ملنے والا تحفظ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ عورت جسے یورپ میٹ پیس یعنی گوشت کا لذیذ لوتھڑا سمجھتا ہے، اسلامی معاشرہ اس کو کس قدر احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ غیر مسلم شہری کے لیے اسلامی معاشرہ اور مسلمان کی تلوار کتنی رحم دل ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سب چیزیں تو ایک طرف انسان کو روحانی طور پر مطمئن کرنے کے لیے اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے اسلام کا جو لاہی عمل اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے وہ کسی بھی غیر مسلم کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ یورپ نے پچھلی 1.5 صدی میں اسلام کے چہرے پر جو داغ ڈالے تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹرکش فیس فریش کے ذریعے بڑی تیزی سے صاف ہو رہے ہیں۔ اور اب ذرا بات کر لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ارطغرل سیریز سے پیدا ہوئی صورتحال پر۔ لالی ووڈ ایکٹرز اور فری تھنکرز کو اس وقت بہت جلاب لگے ہوئے ہیں۔ شان صاحب کی ٹلی تو میں نے پچھلی ویڈیو میں کھڑکا دی تھی، تو اس پر کچھ جلابیوں نے مجھے یہاں بھی اور ان باکس میں آ کر بہت ساری گالیاں دی، اور ساتھ ہی شان صاحب کی پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے جو شاندار خدمات ہیں وہ گنوائیں۔ خیر، اگر کوئی سوشل میڈیا پر ارطغرل سیریز کو لے کر چون چاں کرے تو اسے صرف اور صرف ایک سوال کیجیے،
کہ آخر اس سیریز کا نقصان کیا ہے۔ آگے سے وہ کہے گا کہ جی یہ کریکٹر تو ٹرکش ہسٹری کے ہیں، ہمارے تو ہیں ہی نہیں۔ ان سے چس لیتے ہوئے ذرا فرمائیے گا کہ جناب مسٹر چپس ہمارے پھپھڑ لگتے ہیں، جن کو پچھلے 30 سال سے پڑھا رہے ہو۔ شیکسپیئر ہمارا کھالو لگتا ہے، جو ہر دوسرا حوالہ اس کا دیتے ہو۔ اور یہ پھٹی پینٹیں اور یہ جھاڑو نما ہیئر کٹ کس آسمانی صحیفے میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو پروموٹ کرنے کے لیے دن رات لگے رہتے ہو۔ اور ناظرین ساتھ لاگدے آتے بھی کہہ دیا جی سانو پتہ ہے پیڑاں کیوں تے کتوں اٹھدیاں پیاں نے۔ ناظرین ارطغرل سیریز کے بعد 5th جنریشن وار میں سلطان عبد الحمید اور یونس ایمرے اب تباہی مچانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔